أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ راضی ہوا مومنین سے جبکہ درخت کے نیچے وہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جانا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے اوپر سکینت نازل کی اور ان کو فتح قریب سے نوازا اور بہت سارا مال غنیمت جس کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم سے بہت زیادہ مال غنیمت کا جسے تم حاصل کرو گے تو تمہارے لیے یہ چیز اللہ نے پہلے مقدم کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روکے رکھا تاکہ اہل ایمان کے لیے نشانی بنے اور تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت ملے، اور اس کے علاوہ جس کو ابھی تم نے حاصل نہیں کیا ہے لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر یہ کافر تم سے جنگ اور قتال کرتے تو پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگتے اور پھر کوئی مددگار اور حامی اور ناصر نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ کو تم سے روکے رکھا اور تمہارے ہاتھ کو ان سے روکے رکھا وادی مکہ میں، حالانکہ ان کے اوپر تمہیں قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف اور اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ فتح کی چند آیتیں ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ رمضان میں بدر کی فتح بھی ہوئی اور رمضان میں مکہ کی فتح بھی ہوئی۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا، 17 رمضان 2 ہجری جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان سن 8 ہجری کو فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ فتوحات کا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات اس میں پیش آئے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ فتح، جس کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ سے جب واپسی ہونے لگی تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ جبکہ حدیبیہ کی جو صلح ہے اس میں بظاہر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی تھی، اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے تکلیف بھی تھی۔ حضرت عمر بہت پریشان تھے کہ ہم اتنا دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ تو وہ صلح فتح مبین کیسے تھی، اور فتح مکہ کی تمہید
اور اس کا پیش خیمہ یہ صلح حدیبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور آپ نے وہاں عمرہ ادا کیا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بھی وحی کی ایک قسم ہے، سچا ہوتا ہے وہ۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اشارہ ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ عمرہ کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے نکلے۔ یہ ذوالقعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے 6 سال۔ احرام کے کپڑے میں ملبوس، قربانی کا جانور ساتھ، تمام علامتیں جو ہے بالکل ظاہر تھیں۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہ لوگ خیریت کے ساتھ آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو ہماری ہوا تو اکھڑ جائے گی اور پورے عرب میں پیغام چلا جائے گا کہ مکہ والے کمزور پڑ گئے اور مسلمان آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مزاحمت کریں گے، روکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراغ رسانی کا محکمہ تھا بہت مضبوط تھا، ہر چیز کی خبر رکھتے تھے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، آپ نے طے کر لیا تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے ہم کو، راستہ بدل کے دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکہ سے قریب ہے، جدہ مکہ کے بیچ میں، اور حدیبیہ میں جا کر کے آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ اگر ان کے نمائندے آتے ہیں اور کسی طرح سے بھی اگر صلح کرتے ہیں تو ہم صلح کر لیں گے۔ اس کے بعد آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے نمائندے آئے، بات چیت ہوئی، سب چلتا رہا سلسلہ۔ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ ان کی واپسی میں کچھ تاخیر ہوئی، ادھر ایک افواہ پھیل گئی۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو یہ افواہ جب پھیلی تو مسلمانوں میں بہت غم اور غصہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حدیبیہ کے میدان میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر کے تمام لوگوں سے بیعت لی کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اگر یہ بات صحیح ہے تو، اور ان سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اعلان کیا کہ جن لوگوں نے بیعت کی درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، اللہ ان سے راضی ہے، تو اسے بیعت رضواں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ جو ہے ان کے لیے آسمان سے اتارا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان واپس آئے اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں سہیل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اب صلح ہو جائے گی۔ صلح ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو باتیں اس میں طے ہوئی، کیا کیا باتیں تھیں۔ اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ اس سال یہ لوگ واپس جائیں، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے کریں۔ اب اس میں بھی پسپائی تھی، احرام باندھ کے گئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور یہ طے ہو رہا ہے کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس جانا ہے۔ آپ نے مان لیا اس کو بھی۔ اس میں یہ طے ہوا کہ 10 سال تک دونوں فریق کے درمیان جنگ بندی رہے گی، فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ۔ 6 سال سے جنگ ہو رہی تھی، جب سے مدینہ آئے تھے جنگ ہی جنگ تھی، تو 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی طے ہوئی کہ مدینے سے اگر کوئی بھاگ کے مکہ جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے سے کوئی بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مدینے والے واپس کریں گے۔ یہ بھی بظاہر دب کر کے صلح تھی۔ اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ اور جو قبائل ہیں عرب کے، تو جو چاہے قریش کا حلیف بن جائے اور جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے، معاہدہ کر لے، سب کو اختیار رہے گا۔ تو بظاہر تو اس پہ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ بہت دب کر کے آپ نے صلح کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے اعلیٰ مقاصد تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے بندی ہو جائے
امن کا ماحول ہو، دعوت کا کام ہوگا، تبلیغ کا کام ہوگا، تو اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے گا کہ چند ہی سال میں نقشہ ہی بدل جائے گا، پورے عرب کی صورتحال بدل جائے گی۔ یہ آپ کے پیش نظر تھا۔ اور یہ جو بات تھی کہ وہاں سے کوئی بھاگ کے آئے گا تو اس کو ہم واپس کریں گے، یہاں سے کوئی جائے گا تو واپس وہ لوگ نہیں کریں گے، آپ نے کہا کہ کوئی مسلمان بھاگ کر کے مکہ کیوں جائے گا؟ جو صاحب ایمان مخلص ہوگا وہ مدینہ چھوڑ کے تو مکہ جا نہیں سکتا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مکہ سے آنے والے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا، اور راستہ بنا بھی، صلح ہو گئی۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوا اس کا، جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو فتح عظیم کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی فتح کہا، کہ مکے کے لوگوں نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک قانونی حیثیت سے تسلیم کیا اور ان کے ساتھ صلح کی۔ بھائی جب کسی کو آپ مانیں گے تبھی تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، ابھی تک تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی حیثیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب آپ صلح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طاقت کو آپ نے تسلیم کیا۔ دو طاقتوں کے درمیان صلح ہوتی ہے، دو ممالک کے درمیان صلح ہوتی ہے، تو پہلی بار قانونی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے تسلیم کیا۔ چنانچہ جو صلح نامہ لکھا ہے اس کے بالکل اوپری سطر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نمائندوں کے درمیان طے پایا۔ یہ بہت بڑی معنوی فتح تھی۔ آج تک تو ہماری قانونی حیثیت ہی نہیں مان رہے تھے، آج ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جو جنگ بندی کی بات طے ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، آپ نے جگہ جگہ دعوتی وفود بھیجے، مختلف قبائل سے صلح کی، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو وہ تیز ہو گیا اور لوگ جوق جردوق اسلام لانے لگے۔ تو یہ جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے، جو چاہے قریش کے ساتھ کر لے۔ دو قبائل تھے جن کے درمیان بڑی پرانی جنگ چلی آ رہی تھی، ایک بنو بکر تھے، ایک بنو خزاعہ تھے۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ کر لیا اپنا ایگریمنٹ، ان کے حلیف بن گئے۔ بنو خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا، اور ہوا یہ کہ بعد میں بنو بکر نے دھوکے سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش کے لوگوں نے مدد کی ان کی، اپنے حلیفوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی، یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی کہ آپ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو لوگ بھی مارے گئے ہیں بنو خزاعہ کے ان کی دیت ادا کیجیے، بنو بکر نے جو زیادتی کی ہے اس کی ذمہ داری کو قبول کیجیے، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیے، ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے شروع میں کچھ غرور اور گھمنڈ دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا اعلان کر دیا۔ اب جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو خیریت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر دیں گے مکے پر، تو ابو سفیان کو بھیجا گیا کہ جا کر کے پھر سے صلح کی تجدید کرو، کیونکہ یہ تو ہماری وجہ سے ٹوٹ گئی ہے صلح، اس کی تجدید کرو پھر سے۔ ابو سفیان آئے وہاں سے۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے تھی، تو وہ اپنی بیٹی کے یہاں گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنا چاہا، جلدی سے انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ تو ناپاک ہیں، آپ اس پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ایمان ہوتا ہے، باپ ہو چاہے کوئی ہو۔ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک، آپ اس پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے ابو سفیان، آپ نے چہرہ پھیر لیا، بات ہی نہیں کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے بھی کچھ تعاون نہیں ملا۔ حضرت علی کے پاس گئے، وہاں بھی ناکامی ہوئی، اور پھر ناکامی کے ساتھ وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے، اب بہت ہو گیا،
اور آپ نے تیاری کا اعلان کر دیا، اور بہت ہی رازداری کے ساتھ آپ نے تیاری کی۔ مکے پہ چڑھائی کرنا، بتایا نہیں کہاں جانا ہے، تیاری کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلنا چاہیے دشمن کو، اچانک اس کے اوپر حملہ کیجیے۔ تو یہ کسی سے نہیں بتائے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، اور تیاری شروع ہو گئی۔ سن 8 ہجری میں رمضان کی 10 تاریخ کو مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ بدر کی جب جنگ ہوئی تھی 2 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 313۔ اور اس کے 6 سال کے بعد جب مکہ کی فتح کے لیے آپ گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 فرزندان توحید تھے۔ ایک لشکر جرار تھا جو آپ کے ساتھ روانہ ہوا، عظیم الشان لشکر۔ رمضان کے مہینے مدینے سے روانگی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ آئے۔ ایک مقام ہے، اس کو مر الزہران کہتے ہیں، مکے سے قریب ہے۔ وہاں جا کر کے آپ نے کہا کہ اب یہاں پڑاؤ ڈالنا۔ جنگی حکمت عملی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ الگ الگ چولہا جلائیں، لکڑی جلائیں کھانا بنانے کے لیے۔ تو 10,000 کا لشکر تھا، تو کتنے چولہے جل گئے؟ 10,000۔ اب کسی میدان میں 10,000 چولہے اگر جل جائیں گے تو دور سے کوئی دیکھے گا تو اس کے اوپر رعب طاری ہو جائے گا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اتنے چولہے جل رہے ہیں اور کھانے کی اتنی تیاری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو وہ بھی دشمنوں کے اوپر رعب طاری کرنے کے لیے تھا۔ ابو سفیان وہ خبر لینے کے لیے باہر نکلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے ساتھ تھے، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابو سفیان سے کوئی راستہ نہیں ہے، اسلام لانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ابو سفیان کی بھی سمجھ میں بات آئی، تو حضرت عباس لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے لیے پناہ چاہی، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان اپنی قوم کے قائد ہیں، لیڈر رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں، تو ان کے شایان شان ان کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیجئے، کچھ اعزاز ان کو ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح کا آدمی ہے، اس کا آپ لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ مکے میں اعلان کروا دیا جائے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہے، اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی مامون ہے، دروازہ توڑ کے نہیں کسی کو مارا جائے گا۔ اور تیسرا اعلان یہ کروا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ خوش ہو گیا ہوگا نا، لیڈر قسم کا آدمی تھا، تو اس کا سینہ پھول گیا ہوگا کہ دیکھیے مجھ کو اتنا اعزاز ملا کہ میرے لیے اعلان کروا دیا گیا کہ میرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ بھی حکمت عملی ہے کہ آدمی کس طرح کا ہے اسی کا معاملہ اسی طرح کا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ ایک لیڈر ہے، قائد رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ نے اس طرح سے اس کو ڈیل کیا۔ اس کے بعد پھر لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے باہر آپ نے فوج کی ترتیب بنائی۔ ایک حصے پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، ہم مکہ کا جو نچلا حصہ ادھر سے تم داخل ہونا، اور ایک حصے پر جو بالائی حصہ تھا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر بنایا کہ تم کو ادھر سے داخل ہونا ہے، اور پیادہ جو لشکر تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو اس کا قائد بنایا۔ بڑی حکمت عملی سے، ہر ایک طرف سے نہیں، مختلف سمتوں سے لوگ داخل ہوں گے، تو مقابلہ کرنے والے کدھر کدھر مقابلہ کریں گے؟ کہیں ایک طرف سے داخل ہوں گے تو ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ویسے ان کی ہمتیں پست ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، بڑے بڑے سردار مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ایسی حکمت عملی بنائی کہ لشکر جو مکہ میں داخل ہوگا
تو کئی راستوں سے داخل ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ داخل ہوئے اور کوئی قابل ذکر کہیں مزاحمت بھی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد کے راستے میں تھوڑا بہت مزاحمت ہوئی، اس کو انہوں نے ختم کر کے اور سب لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے جہاں جہاں ان کا مقام متعین تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے داخل ہوئے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی، آپ کی ٹھڈی جو ہے وہ کجاوے کی لکڑی سے لگ رہی تھی۔ دنیا کے فاتحین جب کہیں فتح کر کے داخل ہوتے تو اتراتے ہوئے جاتے ہیں، سر اونچا کر کے جاتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر تواضع اور خاکساری طاری تھی۔ سب اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ تو بہت ہی انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ آپ داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، آپ نے طواف کیا، خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس تھی ان کو بلوایا، اندر گئے، اندر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہاں جو سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، صنم خانہ بنا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کو، اس کے صحن کو آپ نے سب کو ٹھوکر ماری، سب منہ کے بل گر گئے، اور آپ کی زبان پہ تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو جانا ہی تھا، باطل کے لیے شکست ہی تھی۔ تو اس طرح سے بتوں کو اس کو صاف کیا آپ نے۔ اس کے بعد تمام مکے والے اکٹھا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مدد کی، جس نے نصرت نازل کی اور تمام فوجوں کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ جو لوگ تھے مخاطب، جو بات آپ کی سن رہے تھے، اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار اٹھائی تھی، جنہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا تھا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، اسلام دشمنی میں بہت دور تک وہ چلے گئے تھے، سب لوگ اس میں تھے۔ آپ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اور کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہت ہی شریفانہ برتاؤ کریں گے۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کوئی مواخذہ نہیں، معافی کا آپ نے اعلان کر دیا۔ البتہ چند جو بہت ہی شریر قسم کے لوگ تھے، بہت نقصان پہنچایا تھا، ان کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ فلاں فلاں کہیں اگر مل جائے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے اگر چمٹے ہوئے مل جائیں تو بھی ان کی گردن مار دینا۔ بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا، تو کچھ لوگوں کا آپ نے نام بتایا، نامنیٹ کیا کہ یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ اس میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ نے کسی طرح سے پناہ حاصل کر لی، تو پھر وہ معافی بھی ان کی ہو گئی۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت بلال سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے اذان کہو، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت بلال کی اذان گونجی، اور آپ نے خطبہ فتح میں یہ کہا تھا کہ اسلام نے انسانوں کے درمیان سے تفریق ختم کر دی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو مختلف قبیلوں خاندانوں میں پہچان کے لیے رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، قبیلے سے کچھ نہیں ہوتا، نسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، تقوی سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال ایک غلام تھے، سیاہ فام تھے، لیکن اتنی عزت اور اتنا اونچا مقام کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان کہو۔ انہوں نے اذان کہی اور پورے مکہ میں وہ اذان گونج گئی۔ آپ ذرا سوچئے، چند سال پہلے کی بات تھے، اسی مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو رسی سے باندھ کے گھسیٹا جاتا تھا۔
ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، ناقابل برداشت اذیتوں سے گزارا جاتا تھا، اور ان کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ آج وہی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ ابو سفیان 2 سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا صحن کعبہ میں۔ ایک سردار نے کہا کہ اچھا ہے کہ ہمارے والد زندہ نہیں ہے، ورنہ یہ دن ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرے نے بھی کچھ تبصرہ کیا۔ ان لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس نے کہا کہ میں اگر کچھ کہوں گا وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو خبر ہو جائے گی، اور اسی درمیان اللہ کے رسول ٹہلتے ہوئے آ گئے وہاں، اور آپ کو وحی کے ذریعے سے ان کے تبصرے بتا دیے گئے تھے، اور آپ نے کہا کہ تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ وہ سب مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند جو اتنی کٹر دشمن تھی وہ مسلمان ہوئی، اور ہند نے کہا، گواہی دی کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس رات میں مسلمانوں نے جس طرح سے خانہ کعبہ میں عبادت کی، رات کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، تو وہ منظر دیکھا، ہند نے وہ منظر دیکھا، تو اس نے گواہی دی کہ رات میں جس طرح سے اس گھر میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی حق کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ آپ نے خطبے میں اسلامی تعلیمات کا اعلان کیا، اور اس کے بعد وہاں 19 دن تک آپ ٹھہرے۔ فتح مکہ کے بعد 19 دن تک مکہ میں ٹھہرے، تمام چیزوں کو منظم کیا، دعوت کا کام، تزکیہ کا کام، ہدایات کا کام، اور آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاں بڑے بڑے مشہور دیوی دیوتا اور بت رکھے ہوئے تھے وہاں کمک بھیجی کہ ان سب کو صاف کر دو۔ کہیں عزا رکھا ہوا تھا، کہیں منات رکھا ہوا تھا، بہت سے استھان بنے ہوئے تھے، سب کو صاف کروایا آپ۔ تو یہ اس طرح سے مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اسلام کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، کیونکہ یہ جو کشمکش تھی یہ مسلمانوں اور قریش کے لوگوں میں تھی، اور جو قبائل تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش میں کون غالب آتا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان غالب آ گئے تو وہ سمجھ گئے کہ بس یہی حق ہے، اور اس کے بعد ہر جگہ سے وفود آنے لگے، اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد صورتحال ہی بدل گئی، پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور وہ سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ یہ سورہ نازل ہوئی، اس میں تو بشارت ہے نا کہ مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ کیونکہ حضرت ابو بکر یہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے حق کا غلبہ ہو گیا، دین کا بول بالا ہو گیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، اب آپ داغ مفارقت دینے والے ہیں، وہ سمجھ گئے۔ یہ سورہ نازل ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے ایک نئی تاریخ وہاں سے شروع ہو گئی، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوگی۔ اس کا ذکر جو ہے یہاں، اس کی بشارت اور اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ درخت کے نیچے آپ سے وہ بیعت کر رہے تھے۔ یہ وہی بیعت رضوان ہے جو حضرت عثمان کے بارے میں جب وہ پھیلی تھی تو یہ بیعت لی گئی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں جو اخلاص ہے، جو سچائی ہے،
فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے مسلمانوں پر سکینت نازل کی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک تلوار کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں سب کے پاس، نیام کے اندر ایک تلوار، عبادت کے لیے آنے والے، اور مکہ والے اپنے گھر میں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر عثمان شہید ہوئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو فتح قریب سے نوازا۔ یعنی یہ صلح جو ہوئی، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی، یہ خود ایک بڑی فتح تھی، مسلمانوں کو انہوں نے تسلیم کیا ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ڈھیر سا مال غنیمت جس کو وہ حاصل کریں گے۔ یہ بشارت ہے، اس کے بعد اگلے ہی سال خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غنیمت بھی حاصل ہونے والی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سارے مال غنیمت کا جس کو تم حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو یہ جو فتح ہے یہ اللہ نے تم کو فوراً دے دی، یہ فوراً حاصل ہو گئی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کا ہاتھ تم سے روکے رکھا۔ مسلمان اپنے مرکز سے دور تھے، مکہ کے قریب تھے، زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا، اگر مکہ والے چاہتے تو ان پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب پیدا کیا کہ انہوں نے حملہ کی ہمت نہیں کی اور صلح کی بات چیت کی، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ چیز ایک نشانی بن جائے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کس طرح سے مدد کرتا ہے، اللہ کس طرح سے تائید کرتا ہے۔ ورنہ آپ دشمن کے گھر کے قریب تھے، اس کے مرکز کے قریب تھے، اپنے مرکز سے دور تھے، وہ چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری چیز جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے، یہ بشارت ہے فتح مکہ کی طرف۔ یہ صلح حدیبیہ تو ایک فتح قریب ہے، اس کے علاوہ بہت سے مارکے ہونے والے ہیں جہاں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور عنقریب مکہ فتح ہوگا، فتح عظیم حاصل ہوگی، سب سے بڑی فتح حاصل ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کفار نے تم سے جنگ کیا ہوتا اس موقع پر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ دکھا کے پیچھے بھاگتے، ٹک نہیں پاتے ہو، کیونکہ اہل ایمان کے پاس جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، جو ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر لڑنے کی نوبت آتی بھی، جنگ کی نوبت آتی بھی، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر کوئی ان کا مددگار اور کوئی ان کا کارساز نہیں ملتا۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتا ہے، اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اور دشمنوں کے اوپر ان کو غلبہ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے اور ان کے درمیان جنگ نہیں ہونے دی، حالانکہ مکہ کے ایک دم قریب تم تھے، وادی مکہ کے اندر تم موجود تھے، لیکن لڑائی کی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور فتح تم سے بالکل قریب تھی، جنگ ہوتی تو تمہیں کو فتح ہوتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ باخبر ہے، دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ تو فقہ مکہ کے اندر بھی بہت سبق ہے، صلح حدیبیہ سے لے کر کے اور فتح مکہ کے درمیان کی مدت جو ہے صرف 2 سال کی ہے،
6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسوئی کے ساتھ دعوت کا کام کیا، وفود بھیجے، تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے، بہت سے قبائل سے آپ نے معاہدہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد جب مکہ پہ چڑھائی کا مرحلہ آیا 10,000 لوگ آپ کے ساتھ، اتنا بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا کہ کفار کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ ان واقعات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ صلح کی بھی اہمیت ہے، لیکن کبھی کبھی اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ صلح کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے صلح حدیبیہ کیا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ نے مخالفت کی، صلح کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو ختم کر دیا، اور ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے آیا، آپ نے اس سے بات بھی نہیں کی، اور کسی صحابی نے ساتھ نہیں دیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں اب تجدید نہیں ہو، اب ان کو سبق سکھانا بہت ہو گیا، اور آپ نے تیاری کی اور مکے پہ چڑھائی کر دی، مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے اندر دیکھیے یہ بھی ہے کہ جنگی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا، یہ بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ اچھا، درمیان میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع، مکے میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اور لوگوں کی تو رشتہ دار ہے، اس کا لحاظ وہ لوگ کریں گے، میرا تو کوئی ہے نہیں، کوئی احسان کر دوں مکہ والوں کے ساتھ تو مکہ والے میرا خیال کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چٹھی لکھی اور ایک خاتون کے ذریعے اس کو مکہ بھجوایا، اور اس کے اندر یہی بات لکھ دی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات غیر مناسب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی، آپ نے اس عورت کے تعاقب میں بھیج دیا ایک کمک، لوگوں نے جا گرفتار کیا تو اس نے انکار کیا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی چٹھی اٹھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجبوراً تمہارا کپڑا ہمیں اتارنا پڑے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنی چوٹی کھول کے چوٹی کے اندر سے وہ چٹھی نکالی جس کے اندر یہ اطلاع دی گئی تھی۔ آ کر کے جب بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع کو بلایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، سچی بات یہ ہے کہ میرا وہاں کوئی ہے نہیں اور کوئی رشتہ دار نہیں، میرے متعلقین وہاں ہیں، تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں جنگ کی نوبت آئے تو ان کو نقصان نہ پہنچے، میں نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ ایک احسان کر دوں، وہ لحاظ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر طیش میں آ گئے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے تو ان کا سر قلم کر دوں، یہ جاسوسی ہے، اتنا بڑا راز انہوں نے جو ہے وہ بھیج دیا، وہاں پہنچ جاتی خبر وہاں۔ تو آپ نے کہا جانے دو، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دیا انہوں نے، کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہیں ان کے گناہ معاف ہیں۔ تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی۔ انہوں نے اس کا اعتراف کیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح بات۔ تو بہت رازداری کے ساتھ آپ نے تیاری کی، لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی، مکے والوں کو خبر نہیں تھی کہ لشکر آنے والا ہے، اچانک ان کے سر پہ جو ہے پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے مررت زہران تو آپ نے کہا الگ الگ آگ جلاؤ۔ 10,000 لوگوں نے الگ الگ چولہا جلا دیا۔ تو رات میں جن لوگوں نے دیکھا ہوگا دور سے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر جرار ہے، ہم اس کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کچھ تھوڑا بہت خیال رہا ہوگا، وہ بھی جو ہے وہ نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ سب کو ایک راستے سے لے کے گئے ہوں، بلکہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، 3-4 حصوں میں، کچھ ادھر سے جائیں گے، کچھ ادھر سے جائیں گے، کچھ سامنے سے جائیں گے، کہاں مقابلہ کر پائیں گے یہ لوگ؟ یہ سب حکمت عملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، جنگی حکمت عملی کس طرح سے اختیار کرنی چاہیے اس کو بھی آپ اختیار کرتے تھے، اور اس طرح سے وہاں مکہ پہنچے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کے ساتھ آپ نے جو معاملہ کیا وہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور پھر وہاں آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، جو عام معافی کا اعلان کیا اس کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ اگر آپ ان کے قتل کرنے کا حکم دیتے تو بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے جرائم بہت بھیانک تھے۔
سنگین جرائم تھے، لیکن آپ نے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو کہا تھا، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بعد میں وہ سب لوگ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ جو اخلاق کی طاقت ہے کہ آدمی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے لیکن معاف کر دے، اس کا جو اثر ہوتا ہے غیر معمولی ہوتا ہے۔ سب مسلمان ہو گئے، اکثریت چلی آئی، انتہائی کٹر جو دشمن تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی دکھائی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے آپ نے وہاں نرمی دکھائی، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد پورا جزیرۃ العرب اسلام کے تابع ہو گیا، اور تمام لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں پلڑا کدھر جھکتا ہے، یہ لوگ غالب آتے ہیں کہ وہ لوگ غالب آتے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حق کس کے ساتھ ہے، سب مسلمان ہوتے چلے گئے اور ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو رمضان کا مہینہ 20 تاریخ یہ یوم فتح مکہ ہے، جس طرح سے 17 رمضان یوم الفرقان ہے، بدر کی فتح ہوئی، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ مکہ کی جو فتح ہے اس کے اندر جو اسباق ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور رمضان کے مہینوں میں بہت سارے مارکے ہوئے ہیں، ان مارکوں کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم حق کے ساتھ وفاداری کے ساتھ قائم رہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، تقوی خدا ترسی کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دشمنوں کے اوپر رعب طاری ہو جائے گا، ہمیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔